المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. آپ سب کے تمام مرحومین کو برزخ کی تمام سختیوں سے اور مشکلات سے آسائش، رہائی اور آزادی نصیب فرمائے، اور خصوصی طور پر جس مرحوم کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی قبر کو نور کا مرکز قرار دے، اور برزخ کی ان کی سختیوں کو، ان کی مشکلات کو بحق سید الشہداء آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ سب مل کر آپ سب کے تمام مرحومین کے لیے اور خصوصی طور پر جس مرحوم کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم يكن له بسم اللہ الرحمن الرحیم يكن له كفوا احد صلی علی محمد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدیر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد۔ عزیزان گرامی، صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اگرچہ اس دنیا کی لذتوں میں، بھول بھلائیوں میں، چھوٹی چھوٹی چمک اور طلب میں عام طور پر گم رہتے ہیں، لیکن جب ہماری فیملی میں سے، عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو تھوڑا سا ہمارے اندر بھی تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوتی ہے، لیکن 2 دن گزر جاتے ہیں وہ ہلچل ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ ہم اسی طرح سے اپنی انہی کیفیات کے ساتھ اس دنیا کی لذتوں میں، چکا چون میں، طلب میں اور صبح سے شام تک اس روٹین میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو 5 اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبودیت اور بندگی کا حکم دیا ہے کہ انسان یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، رب کی طرف پلٹنا ہے، اور پلٹنے کے اس سفر میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ 80 سال کا بوڑھا بعض اوقات زندہ ہوتا ہے، بڑا صحت مند ہوتا ہے، اور 20 اور 22 سال کا جوان اچانک لڑک جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں ہمیشہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔
80 سال کا بوڑھا لڑک جاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، اور جوان لڑک جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگوں کو بڑی جوانی میں دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس طرح سے خلق کیا ہے، اس دنیا سے مأنوس کر کے، کہ اس دنیا کی مأنوسیت ہی کی وجہ سے اس کو انسان کہا گیا، کیونکہ انس مأنوسیت سے انسان نکلا ہے۔ اور دنیا کی یہ جو مأنوسیت اور انس ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنی منزل کو بھول جاتا ہے، زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے اپنے مرحومین کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ مجالس بہترین موقع ہوتی ہیں جب انسان اپنے رب کی طرف ان مرحومین کی وجہ سے پلٹ سکے اور یاد کر سکے کہ اگر کل وہ مرحوم میرے ساتھ تھے تو آج زمین کے نیچے ہیں، کل اگر ہم ساتھ میں ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے کل میں ہم میں سے بہت سارے لوگ زمین کے نیچے ہیں۔ لہذا ان مجالس میں روٹین کی گفتگو سے ہٹ کر ہمیں موت کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے، اور موت کے مفہوم کو بھی اور اس کے اندر موجود پیغام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر جب کسی کے حوالے سے کہا جائے کہ فلان کی موت قریب ہے، تو انسان کو بڑا اپنے اندر تقدر، اپنے اندر سیاہی، اپنے اندر غم اندوہ فیل ہوتا ہے۔ موت اگر تھوڑا سا غور کریں موت پر، تو موت اللہ کے پرہیزگار نیک بندوں کے لیے انعام ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی نوید ہے۔ اس لیے ہم جو اہل البیت علیہ السلام سے وابستہ لوگ ہیں، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اچانک موت آئے تو اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ اس اچانک موت کے نتیجے میں تمہاری چیخیں نہ نکلیں کہ کاش میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا۔ ٹائم تو تمہارے پاس تھا، ابھی یہ جو وقت میرے اور آپ کے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فرصت ہے۔ جو لوگ گزر گئے ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہے۔ لہذا موت کے تذکرے اگر مجالس میں ہوں تو ہماری بیداری کے لیے اہم ہے، اور اگر مجالس میں نہ ہوں تو ہمیں شعوری طور پر جا کر قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے، آسان موضوع نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے سال گزر گئے؟ تقریباً 15,000 سال، اس سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے اس انسان کی جو اس وقت اس کرۂ زمین پر ہے۔ اس کی تاریخ 15,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ان 15,000 سالوں میں جتنے بھی لوگ آئے چلے تو گئے، کتنے لوگ باقی ہیں؟ کوئی نہیں، سب گئے۔ جب سب گئے ہیں تو میرے اور آپ کے پاس کون سی ضمانت ہے کہ ہم نے رہنا ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جانے والوں سے عبرت نہیں پکڑتے۔ مشکل یہ ہے ہماری، جانے والوں کے حوالے سے غم ضرور ہوتا ہے لیکن عبرت ہم حاصل نہیں کرتے، اور جب وہ وقت گزر جائے تو دوبارہ ہم اسی طرح سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرح سے پہلے غفلت کا شکار تھے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اے انسان، تمہاری زندگی کے ٹوٹل 3 دن ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک آج کا اور ایک آنے والا، ٹوٹل 3 دن۔ جو گزر گیا وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور اب اس کے تم مالک نہیں ہو۔ جو آنے والا ہے اس کے آنے کی امید تو ہے، لیکن تم ہوگے یا نہیں ہوگے تمہیں نہیں معلوم، تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، تم مالک اس کے نہیں ہو۔ جو تمہارے پاس ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ صرف آج کا دن ہے، صرف آج کا دن۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی چھوڑ دیں، محنت چھوڑ دیں، کسب و کار، تجارت، نوکری، ملازمت، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کماؤ، خوب جم کر کماؤ، پیسہ بناؤ، خوب جم کر بناؤ، لیکن حلال کے راستے سے بناؤ، حرام کے راستے سے۔ جتنا کما سکتے ہو ضرور کماؤ، لیکن حلال کے راستے سے کماؤ، اور اس میں اللہ کی مخلوق کا جو حصہ ہے وہ ان تک پہنچاؤ۔ آپ کی مستحب نمازوں سے آپ کا پیسہ کمانا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے جب آپ کا کمایا ہوا یہ پیسہ حلال کا بھی ہو اور مخلوق خدا کے کام بھی آئے۔ آپ مصلی پہ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ مسلسل سجدے کریں، مسلسل سجدے کریں، اس کے بعد اٹھ جائیں۔ کہیں پر اگر آپ کو کوئی بیمار نظر آئے، اس کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہو، وہ 1,00,000 روپیہ جیب سے نکال کر دینا انسان کے لیے سخت ہے یا 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا؟ کون سا زیادہ سخت ہے جی؟ کون سا زیادہ سخت ہے؟ 1,00,000 روپے نکالنا زیادہ سخت ہے۔ یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں، بے شک 1 سال کریں، 1 گھنٹہ نہیں، لیکن آپ کے 1 سال کے ان مستحب سجدوں سے وہ 10,000 روپیہ جس کو نکالنا آپ کے لیے بڑا ہی سخت ہے، لیکن اپنے آپ سے آپ لڑ کر نکالتے ہیں اور ضرورت مند کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ کے 1 سال کی اس مستحب عبادت پر فوقیت رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عبادت ہے یہ سخت ہے، اس لیے افضل الاعمال احمزها، اعمال میں بہترین اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جس میں سختی زیادہ اٹھانی پڑے، جس میں مشکل زیادہ ہو۔ مال کی محبت بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ اس مال کی محبت پر غلبہ پا کر، اس محبت کا گلا گھونٹ کر جیب سے نکال کر کسی ضرورت مند کو دینا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کام کر سکے تو اس کی 1 سال کی عبادت سے یہ 1 لمحے کا فیصلہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور مفید بھی ہے۔ اب وہ 10,000 روپے کون دے گا؟ وہی جس کے پاس ہوں گے۔ کس کے پاس ہوں گے؟ وہ جو محنت کر رہا ہے اور کما رہا ہے، لیکن کہاں سے؟ حلال کے راستے سے، حلال کے راستے سے۔ اس لیے یہ جو دنیا ہے یہ اگرچہ عملی اعتبار سے پستی کی علامت ہے، لیکن یہی پستی کی علامت انسان کو بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی پستی انسان کو بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر اس پستی اور پست دنیا سے استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر کے حیوان کا گلا ہم گھونٹ سکے، تب ہم اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جس مرحلے کے حوالے سے قبلہ اشارہ فرما رہے تھے آیات قرآنی اور خصوصاً سورہ شمس کی ان آیات کے ذریعے سے، جہاں پر 11 قسموں کے بعد اللہ نے کہا، 11 دفعہ قسم کھانے کے بعد، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں۔ ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اگر کسی بات کا یقین دلانا چاہیں، آپ فوراً کہتے ہیں یار اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، 1 دفعہ کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہم جیسے انسانوں کو یقین دلانے کے لیے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 11 بار قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاہا، جس کا ابھی قبلہ تذکرہ فرما رہے تھے۔ تو اس چیز کا ادراک کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان قبر میں لیٹا ہوا ہو، جب ایک انسان قبر میں لیٹا ہوا ہو۔ آپ جب کسی میت کو قبر میں لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، دیکھیں کل یہ پوری طرح سے صاحب اختیار تھا، آج اس سے زندگی چھن گئی، اب یہ شخص وہی ہے جو کل آپ کے ساتھ تھا، لیکن آج روح سے عاری ہے، روح سے محروم ہے۔ یہ جو روح سے محروم بدن ہے، وہ بدن آپ کے لیے صرف 1 دن کے لیے بھی قابل تحمل نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا ہو، بے شک آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہوں، یعنی آپ کی زندگی کے
اندر جو محبوب ترین ہستی ہے وہ ہو جس سے آپ انتہا درجے کا پیار کرتے ہیں، کتنی دیر اس کے مرے ہوئے جسم کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کتنی دیر؟ ایک دن بھی نہیں. وہ چند گھنٹوں کے بعد آپ اس کو لے جاتے ہیں سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں. سرد خانے میں رکھتے ہیں نا، کیوں؟ گھر میں رکھا نہیں جا سکتا. کیوں؟ یہی شخص کل تو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھا، آج کیا ہوا کہ صرف روح کے نکل جانے کے بعد آپ اس کو ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے، جبکہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی شخص یہ ہے. اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے. روح نہیں ہے. عمل کو تولنا چاہیں تو اس اعتبار سے تولیں کہ عمل کے اندر روح موجود ہے یا نہیں ہے. اگر عمل میں روح موجود ہے تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. لیکن اگر اسی عمل میں روح موجود نہ ہو تو عمل چاہے پہاڑ جتنا ہو، گٹر میں بہانے کے کام تو آتا ہے، آپ کو اٹھانے کے کام نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ کرو. جس مرحوم کے لیے آپ نے یہ مجلس رکھیا ہے یا اس سے پہلے جن مجلسوں میں آپ نے شرکت کیا ہے، جتنے بھی لوگ گئے کیا لے کر گئے ہیں؟ کیا چیز؟ انہوں نے بنگلے بنا لیے ہوں گے لیکن چلے گئے، گاڑیاں رکھی ہوں گی چلے گئے، زمینیں بنا لی ہوں گی چلے گئے، کاروبار سیٹ کر دیا ہوگا چلے گئے، سب کچھ کر کے گئے. اب وہ جو انہوں نے کمایا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا، لاکھوں کمایا، کروڑوں کمایا یا اس سے بھی زیادہ کمایا، جو کچھ کمایا وہ ان کے اس دنیا میں کس کام آیا؟ کس کام آیا؟ سوچنے کا مقام یہ ہے. وہاں پر وہ کیا لے کر گئے؟ سوچنے کا مقام یہ ہے. جب آپ نے اس کو دفنایا تو 4 گز 5 گز 6 گز سفید لٹھے میں اس کو لپیٹ کر دفنا دیا، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز اس کے ساتھ دفنا نہیں سکتے. یہی اس کا سرمایہ ہے. اب وہ وہاں پر کس چیز کا جواب دے رہا ہے؟ جواب تو اس نے دینا ہے. ہم نے بڑا آسان بنا لیا کہ یا علی کہو سیدھے جنت چلے جاؤ گے. ہم نے بڑا آسان بنا لیا. امیر المومنین خود اس بات کے قائل نہیں ہے. امیر المومنین نے خود اس کی نفی کیا، نہیں یہ نہیں ہے طریقہ. ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ ایک مجلس میں شریک ہو جاؤ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. نہیں بھائی، اس کی شرائط ہیں، اس کی شرطیں ہیں. ان شرطوں پر اگر آپ عمل کریں گے، ان تقاضوں کو پورا کریں گے تب ہے. آپ سے اگر کہا جائے کہ یہاں سے کراچی میں آپ کو صرف 2 گھنٹوں میں پہنچا سکتا ہوں، تو اس 2 گھنٹے میں کراچی پہنچنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ فراہم نہ کروں تو قیامت تک میں آپ کو 2 گھنٹوں میں نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سے جنت پہنچنے کے بھی جو رستے ہیں، ان رستوں کے کچھ تقاضے ہیں. اہل البیت علیہ السلام کی قربت، اس کے کچھ تقاضے ہیں. میں چند باتیں بڑی اہم ہیں، ٹائم میرا خیال ہے زیادہ نکل گیا. میری خواہش تھی کہ میں کم ٹائم میں زیادہ آپ کو کچھ مطالب بتا دوں. ایک دفعہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان من، چونکہ یہاں پر بزرگ بھی ہیں اور جوان زیادہ ہیں، مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ جوان ہیں، چونکہ انہوں نے ایک عمر گزارنی ہے. بڑے جو کچھ بننا تھا وہ بن گئے. ہماری عمر میں اب ہم لاکھ کوشش کریں نا، جن مقامات تک پہنچنے کی استعداد انسان کے اندر ہوتی ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس استعداد اور پوٹینشل میں کمی آتی چلی جاتی ہے. لوہا ہے نا، لوہا، خام لوہا، خام لوہے کو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا رکشہ بنا دیں، لوہا استعمال کر لیں. اس کا بیلچہ بنا دیں، لوہا استعمال کر لیں. گینتی بنا دیں، لوہا استعمال کر لیں. کوئی اور ایسی چیز بنا دیں، لوہا استعمال کر لیں. اس میں استعداد ہے، گینتی بننے کی بھی، رکشہ بننے کی بھی، کار بننے کی بھی، گھڑی کی سوئی بننے کی بھی ہے، گھڑی بننے کی بھی ہے. لیکن کہاں گھڑی اور کہاں بیلچہ یا گینتی؟ وہ بھی لوہا، یہ بھی لوہا. لیکن گھڑی بننے کے لیے جو لوہا چاہیے تھا وہ بہت کم مقدار میں تھا، لیکن قیمت کے اعتبار سے
1000 اس طرح کے بیلچوں یا گینتیوں کی نسبت اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، جبکہ اسی لوہے میں دونوں چیزیں بننے کی استعداد اور صلاحیت موجود تھی۔ انسان اسی طرح سے ہے، اس میں استعداد ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ہماری عمر تک پہنچتا ہے اس کی استعداد، اس کی صلاحیت اور اس کے اندر موجود پوٹینشل میں کمی آتی چلی جاتی ہے، لیکن جوان کے اندر پوٹینشل موجود ہے، جوان کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اوپر لے کے جاتی ہے؟ ہم عام طور پر جنت کے طالب ہوتے ہیں اور جہنم اپنے دشمنوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا، اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ ہمارے اندر جنت ہے یا جہنم ہے؟ ہمارے اندر، میرے اپنے اندر، بھائی کسی اور کے اندر نہیں، ہمارے اندر جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر راہ چلتے ہوئے کوئی آپ کو ہلکا سا غلطی سے دھکا دے دے، آپ فوراً پلٹ کر اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں یا اس کو ایک گالی دیتے ہیں یا گھور کر اس کو دیکھتے ہیں یا اس کی بے عزتی کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر بہت بڑا جہنم موجود ہے۔ جہنم کوئی باہر کی آگ تو نہیں ہے، جہنم ہمارے اندر کی آگ ہے، پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ کو کسی پر اگر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کسی نے آپ کی بے عزتی کر دی، آپ کو بہت غصہ آ گیا، اس غصے کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے چہرے کے رنگ سے، چہرے کی کیفیت سے۔ چہرہ کیسے بدلتا ہے؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، اور اس غصے میں شدت ہو تو سیاہی کی طرف آپ کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کی وہی آگ ہے، وہی آگ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ بدن اور روح کے الگ الگ ہونے کے بعد یہ آگ باہر آ جاتی ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ گناہ آگ ہے، گناہ آگ ہے، اس گناہ کے اثر سے ہم اپنے اندر کی جنت کو جلا رہے ہوتے ہیں، اندر کی جنت کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنے کے بعد کسی محتاج کو چھپ چھپا کر کوئی مدد دیتے ہیں اور اپنے اندر ایک لذت، مزہ، معنویت فیل کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ آپ کے اندر کی وہی جنت ہے۔ وہاں پر یہی جنت آپ کے سامنے آنی ہے۔ تو جنت باہر سے آپ پر امپوز کیے جانے والے باغات نہیں ہیں، آپ کے اپنے اعمال ہیں، آپ کے اپنے اعمال۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی وہ دیکھے گا، کس کو دیکھے گا؟ اس کو، کس کو؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، اس خیر کو دیکھے گا۔ خیر کو دیکھے گا یا خیر کا نتیجہ دیکھے گا؟ ہم نے تصور یہ کر لیا کہ خیر کا نتیجہ دیکھے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اسی خیر کو دیکھے گا، اسی خیر کو جو اس نے انجام دیا ہے۔ ذرا غور کریں، نبی کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، بیٹھا، کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی اس نے زبان سے یہ کہا، نبی کریم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے جنت میں اپنے لیے ایک باغ اور درخت، پھلدار درخت اگا دیا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح سے شام تک انہی اذکار کے ذریعے سے اپنا ٹائم نکالتا ہوں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رکھو پیچھے سے شعلہ نہ بھیجنا، یہ جنت ہے، پیچھے سے شعلہ نہ بھیجنا۔ کہا وہ شعلہ کیا ہے؟ کہا تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک بد زبانی، تمہاری نگاہ کا ایک جرم، تمہارے دل میں کسی کے لیے پیدا ہونے والی ایک نفرت، تمہاری زبان سے وہ تلخ جملہ جو کسی کے دل پر تیر کی طرح سے لگے اور اس کو دکھی کرے۔ ذرا سوچئے، جنت ہم خود بنا رہے ہیں اور جہنم بھی ہم خود بنا رہے ہیں۔ انسان جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، غور طلب نقطہ ہے، توجہ ہے آپ کی، انسان جتنا پاکیزہ ہوتا ہے نا، اس کے ظاہر اور باطن میں اتنا ہی فرق ختم ہو جاتا ہے، جیسے اس کا ظاہر ہے ویسے اس کا باطن ہوتا ہے۔
جیسے اس کا باطن ہے ویسے اس کا ظاہر ہوتا ہے. جو اس کے اندر ہے وہی اس کی زبان پر ہوتی ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہی اس کے اندر ہوتا ہے. اس لیے حدیث ہے اکثر اہل الجنتی هم البلہ, جنت جانے والے لوگوں کی اکثریت ان کی ہے جو سادہ لوگ ہیں. سادہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو ہم بیوقوف کہتے ہیں. ہم جن کو کہتے ہیں یار اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیا نہیں آتی؟ چالاکی نہیں آتی. اس کو چونکہ چالاکی نہیں آتی اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سادہ ہے, احمق ہے, سادہ لو ہے. لیکن اس کی وہی سادگی اس کی ترقی اور اس مقام تک پہنچنے کا باعث ہے, اس مقام تک پہنچنے کا. مشہد میں یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے, ائمہ اطہار علیہ السلام اس حوالے سے توسل کا اور مقام برتر اور اعلیٰ مقامات تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ. اگر ائمہ کا سہارا لے کوئی شخص, یہ جو سفر ہے بہت تیزی سے کٹ جاتا ہے. اور اس سہارے میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے بہترین ذکر. بعض ہمارے اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں, بعض ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو لوگ موجود ہیں ان میں بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے فقہا ہیں, بڑی بڑی شخصیات ہیں, بڑی بڑی شخصیات. وہاں پر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں ایک دفعہ صلوات پڑھنے کی اجازت دے دے, ایک دفعہ. اجازت کیوں؟ اللہم صلی اجازت کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے, وہ دنیا عمل کی دنیا نہیں ہے. وہ دنیا اس عمل کا پھل کاٹنے کی دنیا ہے. اس لیے وہاں پر عمل کی اجازت نہیں ہے, چونکہ عمل کی دنیا نہیں ہے. لہذا وہاں پر جب ایک اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا مجتہد, اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص صرف ایک صلوات پڑھ کر, یعنی اللہ کے رسول اور رسول کی آل پر درود بھیج کر جو ثواب کما رہا ہے اور اس دنیا کو آباد کر رہا ہے, وہ کتنا عظیم ہے, تو کہتا ہے خدایا ایک صلوات کی اجازت دے دے. لیکن اجازت نہیں ملتی. کہا جاتا ہے اگر تم نے صلوات پڑھنی تھی تو وہیں پر پڑھ کے آتے, یہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں صلوات پڑھنے میں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنی دیر؟ ہم ان مجالس کے علاوہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن یہ صلوات صرف زبانی نہیں ہے, پوری توجہ, پوری توجہ. یعنی انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ, پوری ہستی کے ساتھ ائمہ اہل البیت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اللہ سے کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں, اپنی زندگی میں دیکھ لیں. امام رضا علیہ السلام کی جب آپ زیارت کرتے ہیں نا, تو آپ جب مین دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یا زیارت کی کتابوں میں بھی جو آداب زیارت ہے, ان آداب زیارت میں ایک ادب یہ ہے کہ آپ اجازت لے کر داخل ہوں, اجازت لے کر داخل ہوں. اس اجازت میں کیا آپ کہتے ہیں؟ آپ اس اجازت میں اللہ سے اجازت لیتے ہیں, رسول اللہ سے اجازت لیتے ہیں, اہل البیت کے ہر فرد سے اجازت لیتے ہیں. لینے کے بعد پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, انکا, کہ آپ, یعنی جن کی قبر کی زیارت کے لیے میں اتنے دور سے آیا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اشہد انکا تسمع کلامی, آپ میری آواز سن رہے ہیں, وترى مقامی, اور مجھے دیکھ رہے ہیں, وترد سلامی, اور جب میں کہتا ہوں السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا, تو آپ سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. یہ افسانہ تو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, اسی دنیا کی حقیقت ہے. مشکل کیا ہے؟ ہمارے کان. مشکل کیا ہے؟ ہمارا یہ جو مادی بدن ہے. اس وقت بھی آپ اپنے ارد گرد بہت سارے ریزز آپ کے ارد گرد ہیں نا, آپ دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں دیکھ پاتے.
لیکن جب آپ کو کچھ خاص شیشوں کے یا کچھ خاص ایسی چیزوں کے پیچھے سے دکھا دیا جائے تو آپ کو وہ ساری ریزز نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب بھی آپ بازار جائیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان ریزز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے نہ سننا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, نہ دیکھ پانا عدم کی دلیل نہیں ہے کائنات میں. جب میں سلام کرتا ہوں تو سلام کا جواب اس کی آواز گونجتی ہے, میں سن نہیں پاتا. کیوں آواز گونجتی ہے, کیوں وہ جواب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دین کے محافظ ہیں. اہل البیت دین کے محافظ ہیں.